نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حاجت روا بإذن خدا، مصطفیٰ مصطفیٰ، حاجت روا بإذن خدا۔ اب دیکھیے، یہ میرے پاس جو کتاب ہے، جو لوگ مدینہ شریف گئے ہوں ہر مکتبے پہ یہ موجود ہے، وصف المسجد النبوی الشریف، مسجد نبوی شریف کا تعارف، بڑی جامع مستند کتاب ہے، اور وہ بجو جو قبروں کو کھودنے میں مصروف رہتے ہیں ان کی دسترس سے یہ کتاب دور ہے، چونکہ ایک بڑے آدمی نے لکھی ہے اور پیچھے خاندان بڑا ہے اور پھر حکومت پر اس کے اثرات ہیں، اور پھر مصر تک کی جو ازہر یونیورسٹی کے مختلف حضرات ہیں ان میں یہ مفتی دیار مصریہ کی اس پر تقدیم بھی ہے، ڈاکٹر خالد محمد حامد اس نے اس کو اکٹھا کیا ہے، اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ فکر رضا ہے۔ اس واسطے آپ جائیں تو اس پہ اگرچہ ریال کافی خرچ ہوتے ہیں، کھانا تھوڑا کھا لینا، لیکن یہ کتاب ضرور خریدنا کہ جو وہاں پہ ملتی ہے۔ بہت خوبصورت اس کا ٹائٹل ہے، ہر ورق بڑا خوبصورت ہے اور اس کا مضمون بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اس موضوع کے لحاظ سے جو ہم اب چھیڑا ہوا ہے، اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، یہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، صفحہ نمبر 17 پہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 17 پہ اس کی وضاحت کہتے ہیں، قال الامام زین الدین المراغی ان الآیت دلت علی تاریک وجدان اللہ تواب الرحیم بثلاثۃ امور، کہ امام مراغی نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کس چیز پر، کہ بندہ رب کو تواب پائے، اس کی شرطیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں المجیء الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی شرط ہے سرکار کے در پہ آنا، واستغفارہم، دوسری شرط ہے گناہ گاروں کا جا کے وہاں معافی مانگنا، تیسری واستغفار الرسول علیہ الصلوۃ والسلام لہم، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے سفارش فرمانا۔ کہتے ہیں وقال الامام الصالحی، امام صالحی نے کہا ہے وَهَذِهِ رُتْبَةٌ لَا تَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سرکار کی دہلیز پر جانے سے معافی ملتی ہے اور اللہ در رحمت کھول دیتا ہے، کہتے ہیں یہ سرکار کی زہری حیات کے ساتھ خاص نہیں، آج بھی وہ جھولیاں بھرنے والے ہیں۔ حاجی رتبۃ لا تنقطع بموتہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات وصال سے یہ ختم نہیں ہوئی چیز، یہ اب بھی باقی ہے۔ اور ساتھ یہ کہا واستحبوا لمن اتى القبر الشریف ان یتلوها، کہ یہ علماء نے مستحب سمجھا ہے کہ جو روزہ پاک پہ جائے ولو انہم اذ ظلموا والی آیت ضرور پڑھے، اگر وہ معافی چاہتا ہے اس آیت کو آج بھی پڑھے۔ تو یہ دیکھو جو حقائق ہیں صفحہ سے لے کر آج تک، ان حقائق کو ترجمے میں بیان کیا ہے تو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اس سلسلہ میں ابھی اس سے اگلا مرحلہ اس کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں ایک بات میں مزید ولو انہم اذ ظلموا انفسہم کے لحاظ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا۔ ایک دوسرا طبقہ اس آیت کو کس انداز میں پڑھتا ہے، یہ میرے پاس تفسیر صافی ہے، رافضیوں کی تفسیر، انہوں نے کہا یہ آیت جس طرح سنی پڑھتے ہیں ایسے ہے ہی نہیں، معاذ اللہ کہتے ہیں ایک لفظ یہ سارے چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کا یہاں پر جو ہیر پھیر ہے اس کو دیکھیے، تفسیر کمی میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ اس آیت کے تحت کہتے ہیں جاؤک کا جو ہے نا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اس کے بعد کہتے ہیں سنی ایک لفظ کھا گئے، معاذ اللہ۔ یہ جلد نمبر 1 ہے،
اور صفحہ نمبر 369 ہے. جاؤک، کس کے پاس آئے؟ کہتے ہیں جاؤ کا یا علی، علی تمہارے پاس آئے. اور ساتھ لکھا ہے کالا ہا کذا نازلت، نازل اس طرح ہی ہوئی تھی، بعد میں تبدیل کر دی گئی ہماری. تو دیکھو مطلقاً حب علی، علی علی کرنا وہ معیار حق نہیں. اب یہ جو آیت میں جہاں سرکار کی جگہ لفظ علی لکھنا چاہتے ہیں کہ جاؤ کا یا علی، ان کا ایمان سے تعلق کیا ہو سکتا؟ اور علی علی تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم تو آیتوں میں بھی داخل کر رہے ہیں، صرف گلیوں میں نہیں پڑھتے. تو اس واسطے پتا چلا کہ ہر چیز کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. صرف علی علی کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ حضرت علی نے سبق کیا پڑھایا ہے. اس آیت میں بھی یعنی انہوں نے کہا کہ یہ معاذ اللہ ہم پہ الزام لگا کہ انہوں نے آیت بدل دی ہے اور ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نام نکال دیا ہے. یہ سازشیں دین متین کے خلاف ہو رہی ہیں، اور ان سب کے علاج کے لیے ایک نسخہ ہے جس کو کنز الایمان شریف کہا جاتا ہے. محتشم سامع حضرات، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، ابھی تو یہ تمہید ہے اور بہت لمبا سفر ابھی باقی ہے. یہاں ایک اور آیت کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر ہجرت کا ذکر ہے. یہ اس پس منظر میں آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اردو ان کا جو ہے نا وہ پرانا ہے، زبان پرانی ہو گئی ہے، ہم نئے انداز میں لائے ہیں اور ادب ہم زیادہ کر رہے ہیں. تو میں صرف ایک نمونہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جو زبان وہ پرانی ہے، مگر اس پرانی زبان میں بھی شان بالکل منفرد انداز کی ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے نکلے، یہاں پر اخراجہ فعل ہے، فاعل ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا. بات کس کی ہے؟ بات ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے. اخراجہ میں مفعول ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. ترجمے کے علاوہ ویسے اخراجہ کا معنی کو مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں گا کہ نکالا انہوں نے، اس کو نکالا انہوں نے. آیت کے لحاظ سے ترجمہ وہ کروں گا جو میرے امام نے کیا. اب دیکھنا، ادب، سلاست، نغمگی، ترنم، فصاحت اور بلاغت اور احترام رسالت، وہ کہتے ہیں کہ عرفان القرآن میں ہے، میں کہتا ہوں نہیں، کنز الایمان میں ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا کا ترجمہ شاہ عبد القادر دہلوی نے کیا. جس وقت اس کو نکالا کافروں نے، یہ یعنی اس انداز پر جو ترجمے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. شاہ رفیع الدین، جس وقت نکال دیا تھا اس کو ان لوگوں نے کہ کافر ہوئے. اشرف علی تھانوی، جبکہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا تھا. محمود الحسن، جس وقت اس کو نکالا تھا کافروں نے. جونا گڑی، اس وقت جبکہ انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا. مرزا حیرت دہلوی، جب کافروں نے انہیں مکہ سے نکالا. عبد الماجد دریابادی، جبکہ ان کو کافروں نے وطن سے نکال دیا تھا. ابو الکلام آزاد، اور جب کافروں نے اسے اس حال میں گھر سے نکالا تھا. وحید الزمان، جب مکہ کے کافروں نے اس کو نکال دیا. ثناء اللہ مرسری، جب کافروں نے اس کو صرف ایک آدمی کے ساتھ نکال دیا تھا. فرمان علی رافضی، جب اس کو کفار مکہ نے گھر سے نکال باہر کیا. ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، جب کافروں نے ان کو نکال باہر کیا. مودودی، جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا. یہ ترجمے ان لوگوں کے ہیں. اور عرفان القرآن کا ترجمہ اور پھر کنز الایمان. عرفان القرآن میں اس کا وہی انداز ہے جو دوسرے ترجمہ کرنے والوں کا ہے، اسی انداز میں اس کا ترجمہ کیا ہے.
اور کنز الایمان شریف اس کے اندر وہ انداز ہے کہ صرف بھی راضی ہے، نحو بھی، اور عشق بھی راضی ہے. اس انداز میں سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 40 ہے جہاں اس چیز کو ذکر کیا گیا. اذ اخرجہ الذین کفروا. عرفان القرآن کا ترجمہ دیکھو. جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا، وہ جو ترجمے پہلے آئے، نکال بحر کیا، نکال دیا، جلا وطن کیا، اس طرح کی صورتحال. قربان جاؤں امام کے ترجمے پہ. میرے امام نے ترجمہ کیا، کتنا خوبصورت ترجمہ. اذ اخرجہ الذین کفروا. جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. اب ظاہر ہے کہ فاعل کا بھی دیہات کرنا ہے، تو کافروں کی شرارت سے اخراجہ میں جو اللہ جینا کافرو ہے، فاعل کا ترجمہ بھی کر دیا. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہو ضمیر ہیں، تو شان رسالت اور عشق کو راضی رکھا کہ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. حالانکہ اخرجہ متعدی ہے، خراجہ لازمی ہے، اور سارے قانون پیش نظر ہیں. اور کمال اس کا ہے کہ فاعل کی طرف بھی اشارہ کر دیا، مفعول بھی واضح کیا، اور عشق کو بھی ناراض نہیں ہونے دیا. ترجمہ بھی کیا اور ایمان کی ترجمانی بھی کی. کتنا خوبصورت انداز ہے کہ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. باہر تشریف لے جانا ہوا، یہ ہے مقام اعلی حضرت کا، بریلی کے تاجدار کا، کہ جنہوں نے اپنے خوبصورت انداز میں حکمت قرآن کو ہر سینے تک پہنچا دیا ہے. اس سے اب اگلا مرحلہ، اب یہاں پر ایک بار پھر اس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. یہ شان رسالت کے بیان میں جو یہاں اس شخص نے دعویٰ کیا اپنے ترجمے کے لحاظ سے، اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ عرفان القرآن کی داغ بٹھانے کے لیے وہ بھی اگل گیا جو کبھی اگلتے ہی نہیں تھا. آج اس کے چیلے کہتے ہیں اس نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کسی سے لکھوائی ہیں، اور نام اپنا لکھا ہے، نام خود لکھا ہے اپنا، مگر کتابیں ریسرچ ورک، کمپنی ورک ہے. ریسرچ سکالر ہے، اسسٹنٹ سکالر ہے، ریسرچ اسسٹنٹ ہے، اور کام وہ کرتے ہیں، اور پوری ٹیم ہے، بہت بڑی بڑی تنخواہیں ہیں. ہاں یہ ہے کہ تنخواہیں یہ دلواتا. اب اس کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ کہتے نہیں نہیں تم حسد کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، تم ایسی باتیں اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کرتے ہو. تو میں کہتا ہوں حسد رشک تو اس سے کیا جائے جس میں کوئی حسد رشک والی چیز ہو. جو غازی ممتاز حسین قادری کو قاتل کہے اور سلمان تاثیر کا ساتھی بنے، اس پر رشک کون کرے؟ رشک ہوتا ہے کسی وصف پر. یہ کس چیز کا خواب دیکھتے ہیں لوگ؟ اب دیکھو، ہم کہتے تھے تو جھگڑتے تھے، تو اس کی زبان سے آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ یہ صرف عرفان القرآن میں نے آپ لکھا ہے، باقی جتنی میری کتابیں ہیں وہ ریسرچ سکالر ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، لہذا وہاں اگر غلطیاں نکلتی ہیں تو ان کی طرف منسوب کرنا، یہاں کوئی نہیں نکلے گی، یہ میں نے آپ کیا ہوا. اب اس انداز میں، اور جو آپ کیا ہے جیسے کیا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. یہ تو اس طرح کے 20 کنز الایمان سیمینار ہوں گے تو پھر موضوع پورا ہوگا. اور ابھی تو ہمارا انشاءاللہ عقیدہ توحید سیمینار ہوگا، اور آج داتا کی دہلیز پر اس کا پہلا اعلان کر دیا کہ انشاءاللہ ہفتے اتوار کی درمیانی رات لاہور داتا کے دیس میں چوتھا عقیدہ توحید سیمینار منعقد کیا جائے گا انشاءاللہ. اب اس مقام پر یہ چیز جو میں نے آپ کو کہی، اس پر اسی کے لفظوں سے بات بتاتا ہوں. نمبر 1 سے